حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ اس میں تیرے لیے ضرور کوئی بھلائی نظر ہوگی، اگرچہ اس میں بظاہر تجھے بھلائی نظر نہ آتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ بیٹے نے عرض کی، ابا جان، میں نے آپ کی بات کو سن لیا، سمجھ لیا، لیکن یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اپنے لیے ہر مشکل پریشانی کو بہتر سمجھوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا چلو میرے ساتھ چلو، ہم اس زمانے کے نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر ہم اس بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں گے، ان کی صحبت میں بھی کچھ دن رہیں گے، اس کی برکت سے شاید ہمیں کوئی بہتر صورت مل جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنا سامان ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد آپ دونوں ایک ویران جنگل میں داخل ہوئے۔ سخت گرمی کے دن تھے، پیاس کی شدت سے ایک جگہ آپ دونوں ٹھہر گئے، کچھ دیر وہاں قیام کیا، پھر حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جانب سے کچھ جنگل کے اندر دھواں اٹھتا نظر آیا۔ اپنے بیٹے کو اٹھا کے، چلو لگتا ہے وہاں کوئی آبادی ہے یا کوئی وہاں رہتا ہے، کوئی گھر ہے، وہاں شاید ہمیں پینے کے لیے پانی مل جائے۔ بیٹا اٹھا، جیسے ہی آپ لوگ چلے تو بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی چبھ گئی، اور وہ ہڈی اتنی شدید چبھی کہ پاؤں کے تلوے سے داخل ہو کر پیر کے اوپر کی جانب سے نکل آئی۔ بیٹا گر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک جگہ پر لٹایا اور بڑی مشکل کے ساتھ دانتوں سے کھینچ کھینچ کر آپ نے وہ ہڈی نکالی۔ درد کی شدت کی وجہ سے بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کو ہوش آ گیا۔ باپ کو روتا دیکھ کر بیٹے نے کہا، ابا جان، اب بتائیے، آپ تو کہتے تھے کہ ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو میں اپنے لیے بہتر جانوں، تو اس پریشانی کو میں اپنے لیے بہتر کیسے جانوں کہ یہاں نہ کچھ ہمارے پاس کھانے کے لیے بچا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ قریب کوئی آبادی ہے کہ وہاں جا کر ہم اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اب اگر آپ میرے ساتھ یہاں رہتے ہیں تو آپ بھی بھوک پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے، اور مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں تو ساری زندگی آپ اپنے دل میں اس صدمے کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ بیٹے کو جنگل میں اکیلا کیوں چھوڑ کر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے سے ارشاد فرمایا، بیٹا، میں اس پریشانی کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میرے رونے کا سبب کچھ اور ہے، تم اس سبب کو جانے دو۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ بیٹے سے یہ باتیں کرنے کے بعد اٹھے کہ چلو میں اس دھوئیں کی طرف جاتا ہوں۔ جیسے ہی آپ اٹھے، آپ نے دیکھا وہ دھواں غائب ہو چکا ہے، اور جو کچھ آبادی کے آثار وغیرہ وہاں نظر آئے تھے وہ بھی وہاں پر اب موجود نہیں ہیں۔ آپ بڑے اس بات پر آپ کو تعجب ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کئی علامات آبادی کی تھیں، دھواں اٹھ رہا تھا، اب یہ سب کچھ کیسے غائب ہو گیا؟ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز آپ کو آپ کا نام لے کر پکار رہی تھی، اے لقمان، اے لقمان۔ آپ نے کہا، لبیک، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔
لیکن تم ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ہم سے چھپ کر آوازیں کیوں دے رہے؟ اس نے کہا کیا تم ہی لقمان ہو؟ ابھی تمہارے بیٹے نے تم سے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ ہر پریشانی ہمارے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس نظر نہ آنے والے نے کہا سنو، میں وہ ہوں جو انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، میں جبرائیل ہوں، مجھے نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، میری آواز ہی تم لوگ سن سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے۔ لہذا مجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اس شہر کو تباہ و برباد کرنا ہے جس شہر کی طرف تم دونوں جا رہے تھے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ تم بھی ادھر ہی جا رہے ہو تو میں نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں اور یہ اس شہر کے بھی نہیں ہیں، اگر یہ اس شہر میں داخل ہو گئے تو یہ لوگ بھی اس تباہی کے ساتھ تباہ ہو جائیں گے، لہذا ان کو وہاں داخل ہونے سے روک دے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اسی کے اذن اور اسی کے حکم سے تمہارے بیٹے کے پاؤں کے اندر وہ ہڈی چبھی بلکہ آر پار ہو گئی، جس کی وجہ سے تم آگے نہ جا سکے، تم یہیں پر ٹھہر گئے، اور میں ابھی اس شہر کو تباہ و برباد کر کے آ رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نافرمان لوگوں کی تعداد بہت ہو گئی تھی، اور وہ صبح و شام دن رات رب کریم جل شانہ کی نافرمانیوں میں مشغول تھے، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لہذا اب میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ جو نظر نہیں آ رہا تھا اس زخمی بیٹے کے زخمی پیر پر پھیرا، زخم درست ہو گیا، پانی سے خالی مشکیزے پر پھیرا، پانی سے بھر گیا، کھانے سے خالی توشادان پر پھیرا، توشادان کھانے سے بھر گیا، اور پھر جناب جبریل امین علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کے ساز و سامان سمیت اٹھایا اور لمحہ بھر میں ان کے گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچ کر حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے سے فرمایا دیکھو بیٹا، اللہ نے تمہیں چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ کیا اب تم سمجھے کہ ہر مشکل، ہر پریشانی انسان کے لیے بہتر ہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ یا تو اس کی وجہ سے کسی بڑی مشکل سے بچا لیتا ہے، یا پھر وہ مشکل، وہ پریشانی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یا اس مشکل اور پریشانی پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر اور ثواب سے مالا مال فرما دے گا، یا پھر اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ پریشانی بہر صورت بہتر ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے ایک تجربہ لے کر آتی ہے، پریشانی سے گزرنے کے بعد تم اس سے کچھ سیکھتے ہو، اس سے کچھ حاصل کرتے ہو۔ بیٹے نے باپ کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا بابا جان آپ بالکل سچ فرماتے ہیں، ہر تکلیف جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندے پر اترتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو آزماتا رہتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی اور پریشانی کی صورت میں، اور دنیا میں تقریباً ہر شخص ہی طرح طرح کی پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جسے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، یا اس وقت وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ دنیا دار البلا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسے کوئی غم، کوئی دکھ یا پریشانی نہیں آئے گی، تو اپنی سوچ کے زاویے کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا دار البلا ہے، یہاں بلائیں بہر حال آتی ہیں، مومن کو زیادہ آتی ہیں، کافر کو کم آتی ہیں۔ مومن کے گناہوں کی معافی کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب سے نجات کے لیے، اور بڑی صورتیں ہیں اس کی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن
جب اللہ تعالیٰ اہل بلا کو، جن پر بلائیں اور تکلیفیں آئیں، انہیں اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا، تو وہاں پر وہ لوگ جنہیں دنیا میں بلائیں آئیں خاص طور پر، وہ تمنا کریں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں کم یا بالکل ہی آفات یا بلیات یا تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور وہ اجر جو آج دوسروں کو ملا ہے ہمیں بھی مل جاتا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اہل بلا، جن پر دنیا میں پریشانیاں اور تکالیف آئیں، انہیں باقی لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ 500 برس پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے، باقی لوگ ابھی حساب کتاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ لوگ حساب کتاب سے بری ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں پریشانیوں اور تکالیف نے گھیرے رکھا، وہ ایک پریشانی کے بعد دوسری میں، پھر تیسری میں مبتلا ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے ان سے فرمائے گا کہ اہل بلا کہاں ہیں، وہ آج ان لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ میں نے تمہیں دنیا میں پریشانیاں اس لیے نہیں دی تھیں کہ تمہارا ان لوگوں کے سامنے حساب لے کر تمہیں ان کے سامنے رسوا کروں، لہذا ان سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، آج تمہارا کوئی حساب نہیں ہے، جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پریشانی آتی ہے، ایک جاتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، دوسری آ جاتی ہے، پھر تیسری آ جاتی ہے، اسی طرح سے ہماری زندگی گزرتی گئی، گزر رہی ہے اور گزر جائے گی۔ بہرحال ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا ہوگا، صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔